سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ اس وقت ہمارا جو راشن کٹس کو تقسیم کرنے کا پہاڑی علاقوں میں کام جاری ہوتا ہے۔ رمضان کے موقع پر، رمضان کے مہینے کی آمد کے موقع پر وہ لگاتار جاری ہے۔ دوسری بستی سے بھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری بستی کی نئی آئی ہوئی تصویریں اور تفصیلات ہیں، اور اسی طرح دیگر بستیوں میں بھی ہمارا کام جاری رہے گا اگر آپ کا تعاون جاری رہے۔ لہٰذا آپ میں سے ہر شخص اس میں شامل ہو، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جن بستیوں میں کام کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضرورت مند، اور آپ کے ہر صدقہ زکوٰۃ اور تمام چیزوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ اس سلسلے میں دیکھیں، اس میں معذورین بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو سال بھر بڑے پریشان رہتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ لوگ اس پر جو ہے میسج کریں، واٹس ایپ کریں، وہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، پھر وہاں سے آپ تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی بڑھتے ہیں خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے جموں کے کٹھوعہ میں جب عصمت ہوئی تھی تو ملزمان کی حمایت میں ترنگا مارچ نکالا گیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی جے پی لیڈر کلدیپ سینگر کی حمایت میں ریلی نکالی گئی تھی۔ ہاتھرس میں ملزمان کی حمایت میں پنچایتیں ہوئی بچانے کے لیے۔ بلقیس کی مجرموں کی رہائی پر گجرات میں استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔ یعنی کہ بھارت میں عوام کی ذہنیت کس قدر مجرمانہ بنتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جنید ناصر کو راجستھان میں قتل کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، تو ان حیوان درندے قسم کے قاتلوں کو بچانے کے لیے پنچایتیں منعقد کی گئیں۔ اب یہ جو تصویر اس وقت ہمارے اسکرین پر بدلے گی، دیکھیے اس کو غور سے، یہ منیش کشپ ہے، اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں یوٹیوبر ہے، اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے لیکن جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، بھگوا اور بی جے پی حکومت کے اشاروں پر دلالی کرتا ہے۔ ابھی تمل ناڈو میں بیرون ریاستوں سے آنے ہوئے لوگوں پر وہاں کے مقامی لوگ ظلم کر رہے ہیں کہتے ہوئے نہ جانے کتنی فیک ویڈیوز اس نے بنائی، اور وہاں کی حکومت کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی متعصب ذہنیت کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ اس کے خلاف لگاتار لوگوں نے جو ہے گرفتاری کا مطالبہ کیا، اس کی گرفتاری ہوئی، لیکن دیکھیے پھر اسی ذہنیت کے لوگ راستے میں آ گئے اس کو بچانے کے لیے۔ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاجات کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی کہ عام عوام معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں، کسی کی عزت نکل جائے، بچیاں ریپ کر کے مار دی جائیں، ان ذہنی متعصب حیوان قسم کے لوگوں کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جو ہے اس ملزم کو، اس ریپسٹ کو، اس قاتل کو، ان حیوانوں کو، ان انسان درندے نما انسانوں کو بچانے کے چکر میں احتجاج کرتے ہیں اور اس کا دباؤ بناتے ہیں پولیس پر، انتظامیہ، اور آخر پولیس بھی مجبور ہو جاتی۔ دیکھیے جنید اور ناصر میں 9 لوگوں کو جنہوں نے زندہ جلایا نام درج ہوئے، ایک کے علاوہ اور کوئی ابھی تک جو گرفتار نہیں ہوا ہے، اور یہاں گرفتاری ہوئی، اور وہ بھی اس معاملے میں کہ جو تمل ناڈو حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی، تو یہ اس کے پورے حواری اور یہ جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ راستے پر آ گئے تھے۔ آپ آواز سے سنیے اس کو۔ ناظرین گرامی ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے عرفان سولنکی کی وہ ویڈیو دکھائی تھی کہ کس طرح ان کو معمولی چیز کو لے کر کے ان کے ساتھ دہشت گردانہ
دہشت گردوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس پر برس رہے تھے. یہ ان کی بیوی ہے نسیمہ. انہوں نے کہا کہ صرف چھوٹی سی بات کو لے کر کے ان پر آروپ لگایا گیا ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا اور کہیں فرضی آدھار کارڈ بنائے ہیں اور گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. اگر جائیں تو کس کے پاس جائیں کہتے ہوئے ان کی بیوی نسیمہ یہاں نامہ نگاروں کے سامنے جو ہے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آپ اس کو سنیں. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. کل ہم نے وہاں ملاقات لگائی، جالی سے ملائی ہوئی ہے، بالکل چھوٹی سی جالی سے. ہم یہاں ہم کو 5 منٹ نہیں دیا گیا، ہمیں اس سے بات کیسے ہوگی؟ میرے بچے ہم لوگ مہاراج گنج جا کر آئے پر وہاں پر بھی ملاقات بہت مہین سے جالی. کون نہیں ملنے دے رہا آپ لوگوں کو؟ کیسے بلائی ہوگی بتائیے؟ کیسے یہاں کورٹ میں بھی کہہ رہے نہیں، ایس ڈی ایم اوپر گئے وہاں پر بھی وہاں تو ان کو اندر نہیں جانے. ایس ڈی ایم 3 میں گئے تو انہوں نے بھی ہم لوگوں کو کہہ رہے اب ہم 5 منٹ ملوائیں. کہاں جائیں بتائیے؟ اب کیا ان کو تیاگ دیں کیا، مرا ہوا سمجھ لیں کیا؟ اتنی مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. پوری سردی نکل گئی، اتنی گرمی ہے، موسم رمضان آ رہے، ہم لوگ کہاں جائیں بتائیے؟ ہماری پریشانی نہیں دکھتی یوگی جی کو. ایک عورت نے جھوٹ بولا، آگ لگا دی، اس کی یقین کر دیا. ہم لوگ رو رہے ہیں، ہماری بات سے یقین ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کہیں بھی گنہگار نہیں، ہم لوگ کے کچھ سارے ایک بھی سچ نہیں. کیا اپیل کر رہے ہیں یوگی جی سے؟ کیا اپیل کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے ان کو مت پریشان کریں، چھوڑ دیجیے. سرکار پولیس ہم لوگ کے پیچھے پڑ گئی ہے، معاف کر دیجیے، چھوڑ دیجیے ان کو پلیز. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. زیارت حرمین شریفین کا شوق ہر مسلمان کے صاحب ایمان کی دل کی تمنا ہوتی ہے اور تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے مسلمان دنیا کے کونے کونے سے حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں. بعض عازمین کا طویل اور مشکلات سے بھرپور سفر ایسا یادگار ہوتا ہے کہ اس کے چرچے دور دور تک سنے جاتے ہیں. جیسے بھارت کے شہاب چتور اس وقت جو ہے عراق میں ہیں اور وہ سرخیاں بنا رہے ہیں، تو وہیں پر شوق دیدار حرم اپنے دل میں بسائے سرزمین حجاز پہنچنے والے ایک پاکستانی پیدل چل کر کے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر و ثواب ملے. عمران پرانی طرز کی سائیکل گاڑی پر اپنا سامان لادے مکہ معظمہ کے لیے 8 ماہ پہلے روانہ ہوئے تھے. وہ احرام پہن کر سفر کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. عمران نے اپنے سفر کا آغاز 1 جولائی 2022 کو کیا تھا اور وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. معاصر عزیز سبق نے مکہ معظمہ پہنچنے والے اس تنہا حرم کے مسافر کا شاہ فیصل روڈ پر عمرہ کی رسومات ادا کرنے کے لیے مسجد الحرام کی طرف جاتے ہوئے انٹرویو کیا اور 27 سالہ عمران نے سبق کو بتایا کہ میرا مکہ المکرمہ کا سفر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے حصول کی ایک کوشش ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، ایسے بہت سارے لوگ جو الگ الگ اپنے جو اس کو لے کر کے پہنچتے ہیں ان کی اس بات کی سراہنا ہونی چاہیے. اللہ ان کے اس محنتوں کو قبول کرے. وہی ناظرین گرامی، آج برطانیہ سے بہت ہی اچھی خبر ملی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک حق ہے، دوسرے باطل ہے اور حق کے خلاف اس وقت پوری باطل طاقتیں جتنا زور لگا سکتی ہیں اپنی پوری ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا الگ پلان ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس تیزی کے ساتھ اسلاموفوبیا بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی رفتار کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی بھی الگ الگ جو ہے واقعات ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. بعض جگہ تو بستیوں کی بستیاں اور گلی اور کوچے پورے کے پورے بیک وقت کلمہ شہادت کو پڑھتی ہوئی وہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اس سلسلے میں میری تفصیلی تحقیقی ایک رپورٹ آ رہی ہے. بلکہ اس وقت جو میں آپ لوگوں کے سامنے رپورٹ رکھنا ہے وہ برطانیہ کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک ایلفی بیسٹ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو کر دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. میڈیا کے مطابق موبائل کی ایک چھوٹی سی دکان سے پوری کمپنی بنانے والے اور دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہونے والے الفریڈ ولیم بیسٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے. یاد رہے کہ چند ماہ قبل الفریڈ بیسٹ نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے تصویر کا کیپشن لکھا تھا، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا.
اور جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ تصویر غالباً ان دنوں کی ہے جب الفریڈ جیسے کامیاب بزنس مین دل کا سکون اور روح کی راحت کی تلاش میں نکلے تھے، اور ان کے حق کی تلاش کا یہ سفر انہیں مذہب اسلام تک لے گیا تھا۔ خیال رہے کہ برطانیہ میں ہونے والے حالیہ مردم شماری میں انکشاف ہوا تھا کہ مملکت میں تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف جتنے چاہے سازشیں کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک الگ ہی منصوبہ ہے، اس کا پلان ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو جتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن یہ شجر ہے کہ وہ مزید تناور ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سعودی عرب میں مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے الگ الگ طرح کی جہاں خبریں ہیں، وہیں پر خبروں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ کچھ اور حقیقت ہے، کچھ اور حقیقت بیان کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ حقیقت میں لاؤڈ اسپیکر بند نہیں ہوئے ہیں، اس کی آواز کو چھوٹا کرنے کا ایک یہاں کی جانب سے وزارت اسلامی امور کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس لیے لیکن پھر اس کو رد کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے بھی خبر سامنے لائی گئی۔ اس کی تفصیلات اس وقت آئی ہوئی ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر یعنی باہر کالونی میں، محلے میں آپ سنا نہیں سکتے، پابندی برقرار ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ اطلاعات درست نہیں ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فجر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں مساجد کے بیرونی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر کی مساجد کو تحریری طور پر ہدایت کی ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور تکبیر کے لیے استعمال کیے جائیں اور ان کی آواز کا لیول 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تمام مساجد اس ہدایت کی پابند ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پہلے خبر پھیلائی گئی کہ اذان بھی نہیں دی جا سکتی، تکبیر بھی کچھ بھی نہیں، سب لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ شرطیں اور کچھ قوانین لاگو کی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سرزنش ہوگی۔ وزارت کے انسپیکٹر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے مساجد کے دورے کر رہے ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نمازوں کے مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس حوالے سے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، حقیقت کو سمجھ کر کے لوگوں تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی یونیورسٹی نے 2002 کے گجرات فسادات پر BBC کی ممنوعہ دستاویزی فلم کیمپس میں دکھانے کے الزام میں کانگریس کی اسٹوڈنٹ ونگ NSUI کے رہنما سمیت 2 طلباء پر 1 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ اس دوران طلباء کو یونیورسٹی یا کالج یا شعبے کا کوئی امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اہلکار نے بھی بتایا کہ 27 جنوری کے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث 6 دیگر طلباء کو کم سخت سزا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ مزید طلباء کو سزا دی جا سکتی ہے۔ جن طالب علموں کو پابندی عائد کی ہے ان کی شناخت لوکیش چک اینتھرولوجی ڈپارٹمنٹ میں PhD اسکالر اور فیکلٹی آف لا کے رویندر کے طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 طلباء پر پابندی لگا دی اور 6 طلباء کو کم سخت سزا دی۔ ہم نے کئی طلباء کے والدین کو بھی بلایا ہے، آنے والے دنوں میں مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ دیگر 6 طالب علم کو کیا سزا دی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب حقیقت بیان کی گئی BBC میں، یعنی گجرات فسادات پر جو ڈاکومنٹری بنی، اس کو دکھایا گیا تھا اور دکھانے کی کوشش ہوئی تھی، اسی وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سے لگاتار یہ خبر تبصرے میں آئی ہوئی ہے کہ سچ بولنے والے کو حکومت کس طرح تنگ کر رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ہندوستان میں ایران کے سفیر ایراج الہی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ ہندوستان کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے علاقائی استحکام آئے گا، یہ نئی دہلی کے مفادات کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ معاہدے کے تحت ایران اور سعودی عرب نے تعلقات منقطع ہونے کے 7 سال بعد گزشتہ ہفتے اپنی سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق الہی نے نامہ نگاروں کو بتایا، میرے خیال میں معاہدہ ہندوستان کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے، ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس سے خلیجی خطے میں استحکام اور امن میں مدد ملے گی اور اس میں تیزی آئے گی۔ یہ چین کی ثالثی سے ہوا ہے، پھر بھی اس کا فائدہ ہندوستان کو ہوگا۔ ناظرین گرامی، دراصل سعودی اور ایران کی دوستی سے، ان کے معاہدے سے اصل پریشانی نہیں ہے، اصل پریشانی یہ ہندوستان کو کہ معاہدہ چین کے ماتحت میں ہوا ہے، اس کی دیکھ ریکھ میں ہوا ہے، اس کی ثالثی میں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
यहाँ की हुकूमत को टारगेट करने की और इसको जो है निशाने पर लेने की कोशिश हुई थी और इस पर जो अलग अलग तरह के तफसीर और डिबेट भी हुए थे। उसके बाद से ये मामला चल निकला था। बल्कि यही वजह है कि जो है इस वक्त ईरान से ये बयान सामने आया है ऑफिशियल तौर पर। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।